تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ میں اپنی جانوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کے شرور کو دیتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے کوئی اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، نیم روافض روز اول سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ان کی شخصیات کو متنازع بنانے کے لیے اپنے سر تن کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ محض حقیقت پر مبنی معتدل بات کی جائے، نہ کہ جذبات پر مبنی کوئی بات ہو، یا پھر بے سند یا پھر ضعیف بات کو حوالہ بنا کر اپنی من مرضی کا نیا کلیہ ایجاد کر کے صحابہ پر طعن کرنے کا دروازہ کھولا جائے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو قبول کیا جائے۔ اسی لیے آج ہم نے اس کتاب کا سلیکشن کیا ہے، چناؤ کیا ہے، جس کا نام ہے خلافت اور ملوکیت، جو مولانا مودودی کی تحریر ہے۔ اپنے سبب اس وجوب اپنے پچھلے حصے میں ہم نے یہی بات ڈسکس کی تھی کہ ہم کیوں یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو اس کا یہی مقصد تھا کہ لوگ اس کتاب کو لے کر اپنی کج فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اسی کتاب کا سہارا لے کر اپنے باطل افکار اور صحابہ کے خلاف ہرزہ سرائی کو درست ثابت کرنے کے لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتے نظر آتے ہیں کہ بھائی دیکھو، مولانا مودودی بھی تو اہل سنت میں تھے، مولانا مودودی بھی تو اہل سنت کی کتابوں میں سے حوالے نکال کر انہوں نے یہ ایک کیا کہتے ہیں ماسٹر پیس کھڑا کیا ہے، ایک الہامی نعوذ باللہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے راز انہوں نے افشا کیے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جن پر 1400 سال سے پردہ ڈالتی آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج ہم اسی کتاب کے کچھ حوالوں کو تحقیق اور اصول کے زاویے میں رکھ کے پرکھیں گے، اس کو تحقیق کی میزان میں رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا یہ بات جو مولانا مودودی نے جو بات پیش کی ہے، جو حوالہ پیش کیا ہے، کیا وہ صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو کیا انہوں نے جو اس سے نتیجہ نکالا ہے وہ نتیجہ صحیح ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے۔ مزید یہ کہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ان مصادر کو سمجھیں گے جن مصادر کو بنیاد بنا کر یہ کتاب تحریر کی گئی، جن مصادر سے کتاب میں حوالے لے کر یہ کتاب تحریر کی گئی، ان مصادر کے مناہیج پر بات کریں گے، ان کے منہج بیان کریں گے، ان کی اصل عبارات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 2، ہم ہر حوالے کو سرسری سا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے اور اس کی اسنادی بحوث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ حوالہ کیوں نہیں لیا جا سکتا تھا اور مولانا مودودی نے آخر لیا کیوں۔ کیا مولانا مودودی کا یہی کلیہ تھا، یہی قاعدہ تھا کہ جس قاعدے کے تحت انہوں نے کوئی حدیث لی ہے اور وہ سنداً ضعیف ہے تو کیوں لی ہے؟ تو یہ ساری کی ساری ہماری جو ویڈیو ہے وہ اسی کے گرد گھومے گی۔ ہم سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزامات اس کتاب میں لگائے گئے ہیں اس کا بھی جواب دیں گے، پھر سیدنا امیر معاویہ پر جو الزام لگائے گئے اور باقی جو اہل بیت اطہار کے اوپر یا امہات المومنین کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا بھی جواب دیں گے، دیگر صحابہ کے اوپر جو الزام لگائے گئے اور جس طرح کا ان کا رویہ اور بیہیویئر دکھانے کی کوشش اس کتاب میں گئی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد جو مولانا صاحب ایک ناقدانہ سوچ رکھتے ہوئے خلافت اور ملوکیت کا جو ماڈل پیش کر رہے ہیں، کیا وہ ماڈل صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر بھی تھوڑی بہت ہم بات ضرور کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے موجد، جن کے لکھاری، ان کے مؤلف مولانا مودودی صاحب تھے کون؟ یہ 1903 میں پیدا ہوئے، 20ویں صدی کے معروف عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے، اور یہ کتنے بڑے مفسر تھے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے گا کہ یہ تفسیر بالرائے کیا کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر یا تفسیر طبری کی طرح باقی پرانے مفسرین یا حدیث کی روشنی میں قرآنی آیات کی تفسیر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی مرضی سے تفسیر کیا کرتے تھے۔
بہرحال ان کی پیدائش 25 ستمبر 1903 کو اورنگ آباد دکن میں ہوئی جو بھارت میں ہے، اور ان کا تعلق ایک مذہبی اور علمی خاندان سے تھا جو خواجہ مودود چشتی کی نسبت سے مودودی کہلاتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی خدمات سر انجام دی اور اپنی تعلیم جاری رکھی۔ سید مودودی نے اپنی علمی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا، اخبارات کی ادارت سنبھالی۔ 1932 میں انہوں نے حیدرآباد دکن سے ماہنامہ ترجمان القرآن چھاپا اور اسلامی فکر و تحریک کو مؤثر بنایا۔ 1941 میں انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد ان کی ٹوٹل زندگی کے اندر 3 ان کی بڑی کتابیں ہیں: تفہیم القرآن، اسلامی ریاست اور خلافت اور ملوکیت۔ تو انشاءاللہ اسی ایک کتاب کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جب مولانا مودودی صاحب نے یہ اپنی کتاب تحریر فرمائی نا، خلافت اور ملوکیت، تو اس ٹائم کے علماء بھی اور بعد والے علماء بھی یہ بات کرتے تھے کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے، جس کتاب کے اندر جو موجود مواد ہے وہ لوگوں کے ذہن میں صحابہ کے بارے میں گندگی بھر رہا ہے۔ وہ جو منہج صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ہونا چاہیے تھا، یہ اس پر قدغن لگا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں مولانا مودودی صاحب ایک بہت انوکھے انداز میں بات کرتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ صفحہ نمبر ہے 303۔ اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ عادل کس کو کہتے ہیں، یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس مقدمے کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور ہر بندے نے اس عادل کا معنی جو ان کی سمجھ میں یا ان کی زبان میں یا ان کے کلچر میں عادل کا معنی لیا جاتا تھا، اس معنی سے صحابہ کو تولنے لگے، جبکہ ہمیں سمجھنا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک الصحابہ کلہم عدول کا معنی کیا ہے۔ خیر، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق میرا عقیدہ وہی ہے جو عام محدثین، فقہاء اور علماء امت کا عقیدہ ہے کہ کلہم عدول۔ ظاہر ہے کہ ہم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں۔ اگر ان کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو دین ہی مشتبہ ہے، لیکن میں الصحابہ کلہم عدول کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے، اور ان میں ہر ایک میں ہر قسم کی بشری کمزوری تھی، اور ان میں سے کسی نے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی تھی، بلکہ اس کا مطلب غلطی نہیں کی تھی، بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ سے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے پر کسی صحابی نے کبھی راستی سے ہرگز تجاوز نہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ایک انوکھی بات اپنی طرف سے پیش کی۔ آغاز کس بات سے کیا کہ میرا نقطہ وہی ہے، کیونکہ اب یہ پورا پیراگراف تھا تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے، اب کیونکہ لوگ ان کو پتہ تھا، لوگ کھڑے ہو کر آگے یہ بحث کریں گے کہ بھائی آپ یہ کتاب لکھ تو رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صحابہ پر کلام کر رہے ہیں، آپ صحابہ کی عدالت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ جب آپ صحابہ کی عدالت پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا خود ہی جواب دے دیتا ہوں، ان کو پتہ تھا۔ اب ان کو یہ لگا کہ یار اب میں نے اگر کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے تو لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر لوگ پکڑ لیں گے، تو انہوں نے اس کا جواب اسی صورت میں دیا۔ بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو کہ محدثین کا تھا، یہ آسان سا چورن ہے۔ جیسے علی مرزا بھی کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے میں وہی باتیں بیان کرتا ہوں جو محدثین کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسی باتیں کرتا ہے؟ نہیں، یہ محض دعویٰ ہے۔ خیر، مولانا صاحب نے کہا کہ وہ محدثین، فقہاء اور علماء امت کے منہج پر ہیں، لیکن موصوف نے اس کے اوپر ایک حوالہ، ایک دلیل دینے بھی ضروری نہیں سمجھی، بلکہ یہاں پر ایک واقعے کے اوپر، جھوٹے واقعات کے اوپر 3 4 صفحے اگلے نے تحریر کیے ہیں صرف جھوٹے واقعے کو نقل کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر صرف بات بتانے کے لیے کہ بھئی میرا موقف وہی ہے جو محدثین کا ہے، تو پھر محدثین کے اقوال آنے چاہیے تھے کہ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں وہی محدثین بھی کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ میرے پہ کلام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ محدثین کے منہج پر کیا کر رہے ہیں؟ کلام کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، آغاز اس بات سے کیا کہ میں اسی راستے پر ہوں جو محدثین کا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے خود بھی مانی، انہوں نے کہا کہ صحابہ اصل میں ایک ذریعہ ہیں، ایک واسطہ ہیں، جو پچھلے 60 ویڈیو سے ہم لوگوں کو سمجھاتے آ رہے ہیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حذف ملامت نہیں بنایا جا سکتا، اس کی بنیادی اور اس کی بیسک اور اس کی نقطے والی بات یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر ان کو ہی قدغن لگا دی جائے گی، ان کو ہی مشکوک بنا دیا جائے گا، تو پھر آپ تک پہنچنے والا قرآن بھی ان کے ہاتھ سے لکھا ہے اور آپ تک پہنچنے والی احادیث کے روا بھی یہی ہیں، تو آپ کے تمام مصادر، تمام مناہج کیا ہو جائیں گے؟ مشکوک ہو جائیں گے۔ بڑی آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے کیا کہا، میں پھر وہی بات کروں گا۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ بھائی میرا عقیدہ وہ ہے جو میرا عقیدہ وہی ہے جو محدثین کا اور فقہاء کا تھا، لیکن آگے کیا کہا؟ میں یہ کہتا ہوں۔ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کے کہنے سے میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں کہ میں اس کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوگا یہ ہوگا، میں اس کا یہ مطلب لیتا ہوں یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بھائی آپ کون ہیں؟ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم محدثین کے منہج پر ہیں، تو محدثین کے حوالے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں محدثین کے حوالے کیوں نہیں دیے؟ جب آپ نے یہ کتاب عین محدثین کے منہج پر لکھی ہے تو پھر اس میں حوالے ہونے چاہیے تھے نا، حوالے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے، یہ ریپر بنایا گیا ہے تاکہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں۔ دلیل تو مقلدین نے ویسی کوئی نہیں مانگنی ہوتی۔ اب انہوں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایتیں بیان کرتے تھے نا، وہ روایتیں بیان کرنے میں سچے تھے۔ صحیح ہے، روایتیں بیان کرنے میں سچے تھے۔ اچھا، اب حدیث کی قبولیت کے لیے راوی کی عدالت بنیادی شرط ہے۔ اصل میں یہاں عنوان کس کا تھا؟ صحابہ کی عدالت کا۔ یہاں پہ راوی کی عدالت کا چل رہا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ راوی دیانتدار ہوگا، راست باز ہوگا اور گناہوں سے پرہیز کرتا ہوگا۔ گناہوں سے آپ نے اس کتاب کے اندر جتنے بھی حوالے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جوڑے، اس کے اندر آپ نے یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام رشوت لیتے اور رشوت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے قتل و غارت کرنے کے شوقین تھے۔ صحابہ کرام خلافت کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ مجھے بتائیں پھر عدالت کدھر جائے گی؟ عدالت کی، راوی کے عدالت کی بنیادی تعریف ہی یہی ہے کہ راوی گناہوں سے بچتا ہوگا، نہ کہ گناہوں کو بھاگ بھاگ کر لپکتا ہوگا۔ بلکہ آپ نے تو اس کتاب میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیا کہ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نعوذ باللہ من ذالک خلافت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لڑ رہے تھے، اسے قتل کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ آپ کی اپنی بات، آپ کے اپنے لائے ہوئی شرع کے ہی خلاف ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ عادل تھے تو پھر صحابہ خلافت کے اوپر جنگ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ عادل تھے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رشوتیں دے دے کے خلافت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، پیسے دے دے کے لوگوں کو اپنی طرف کر رہے ہوں۔ ایسی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہے، جس سے آپ کے دماغ کا اختراع ہے، جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ عادل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دیانتداری اور راست بازی مسلم ہے، ان کی روایت کردہ احادیث بغیر شک و شبہ کے قبول ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن و سنت کی متعدد نصوص پر مبنی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ نے صحابہ کی فضیلت اور ان کی عدالت کی گواہی دی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ایمانداروں سے، ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ کس سے؟ مومنوں سے، عادلوں سے، راست بازوں سے، با کرداروں سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہاں مولانا نے یقیناً اس میں عادل کی ایک یہ روش کہ وہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا کہ عادل کی ایک یہ گن ہے۔ اگر وہ گناہوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پڑھ رہا ہوگا، نمازیں پڑھتا نہیں ہوگا، لوگوں کا قاتل ہوگا یا اس پر قتل کرنے کا الزام ہوگا، کیا اس سے روایتیں لی جائیں گی؟ کیا ایسے بندے سے روایتیں لی جا سکتی ہیں جو کہ قاتل ہو، ظالم ہو؟ نہیں نا۔ تو پھر یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اس روش میں کہ بھائی میں نا بہت بڑا کوئی انٹلیکٹ ہوں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس بیسک پوائنٹ کو جو عادل راوی کا ایک گن تھا کیا کہ وہ گناہوں سے بچے گا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ اب خود تو من پسند انداز میں ایک تعریف کر دی تھی کہ بھائی
صحابی کی یہ کلہم عدول کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، اور پھر یہ بتانے لگ گئے. ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو غلطی لگ جاتی تھی، اور غلطیاں لگی بھی، ایسا نہیں ہے، اجتہادی غلطیاں ان کو لگی ہیں جس کی وجہ سے حالات کئی دفعہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوئے. لیکن اس قانون کی آڑ لے کر صحابہ کو سیاسی مقاصد کا بھوکا کہنا، نعوذ باللہ، ان پر لوگوں کے بے جا قتل کا الزام لگانا، رشوت کھانا، اقربا پروری جیسے سنگین الزام لگا کر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اہل سنت کا منہج بیان کرتے ہیں، یہ محض جھوٹ، خرافات، دھوکہ اور گندے ذہنوں کا اختراع ہے. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں میں تو اہل سنت والجماعت کا ہوں، لیکن یہ صحابہ یہ کام کرتے تھے اور اس کے اسناد کے کیا حالت ہے وہ آگے چل کے ابھی ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کتاب محض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بغض میں لکھی گئی کتاب ہے، نہ کہ اہل بیت اطہار کی محبت میں لکھی گئی کتاب ہے. نہ یہ بات حق بیان کرتی ہے، نہ یہ کتاب سچ بیان کرتی ہے، بلکہ یہ کتاب محض جھوٹ کو پروموٹ کرتی ہے، جھوٹ کو فروغ دیتی ہے. وہ اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے کس طرح اس کتاب کے اندر کذاب راویوں کے فضائل بیان کیے گئے، جھوٹے راویوں کے فضائل بیان کیے گئے. اٹس اوکے یار، اگر راوی جھوٹا تھا تو تاریخ لے لی تو کیا ہے. مولانا مودودی صاحب نے اپنا اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے جن مصادر کا سہارا لیا، ان کے مؤلفین اور مصنفین خود اہل سنت کے بڑے اور جید علماء اور ائمہ ہیں، اور جلیل القدر ائمہ ہیں. ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جن کا جھکاؤ تشیع کی طرف ہو، ایک بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے ان مصادر کا منہج سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتب جو لکھی گئی، یہ کتب کس منہج پر لکھی گئی ہیں، ان کے لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے. مثال کے طور پر ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا نہیں میں اس ویڈیو میں کیا کروں گا، میں حوالے کہاں سے اٹھاؤں گا، میری ویڈیو کا موڈ کیسا ہوگا. میں پہلے سیدنا عثمان پر بات کروں گا، پہلے مناہج پر بات کروں گا، پھر سیدنا عثمان پر بات کروں گا، پھر سیدنا معاویہ پر بات کروں گا. میں نے منہج بتایا نا اپنا. اسی طرح ہر کتاب کا ایک منہج ہوتا ہے، اور وہ منہج سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ وہ منہج نہیں سمجھتے تو اس کتاب کے اندر موجود مواد آپ کے لیے کسی کام کا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو روایات انہوں نے لی ہیں، جن راویوں سے لی ہیں، ان کی عدالت کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، وہ کہیں کذاب تو نہیں ہیں، کہیں وہ دجال تو نہیں ہیں، کہیں وہ اختراع بازوں کی ذہنی اختراع تو نہیں ہے، کہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر افطرا تو نہیں کیا گیا، جھوٹ تو نہیں باندھا گیا. تو یہ ساری چیزوں کو ایک دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. ان کتابوں میں بیشتر تاریخی واقعات بیان کرنے والے حضرات ایسے ہیں جو نہ صرف مجروح ہیں بلکہ ضعیف ہیں، اور ان کی کس بیانی، دروغ گوئی اور تشیع کی طرف میلان کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. میں نام بھی بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے، ان کی جروحات کے بارے میں خود مولانا صاحب نے بھی اعتراف کیا، جو ہم اس کتاب کے اندر پڑھیں گے. اگر آپ اس کتاب کے اندر پرٹیکولر ہے صفحہ نمبر صفحہ نمبر ہے 318، یہ 318 صفحہ ہے، سن رہے ہو آپ، ہوش میں ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے خود ان کو کذاب دجال لکھا ہے. تو اس لیے میں ویسے اصولاً تو نہیں بنتا کہ میں اب ان کے جھوٹ کو بھی واضح کروں کہ یہ لوگ جھوٹے تھے، کیونکہ ہمارا اور ان کا موقف سیم ہو گیا. ہم بھی کہتے ہیں وہ راوی جھوٹے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. اب ان کے اندر 5 لوگ ہیں ایسے. پہلا ہے لوط بن یحییٰ بن زید بن مخنف. بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں اس کے حوالے دے چکا ہوں، پھر بھی ازراہ تحدیث نامت کے طور پر بتا دیتا ہوں. امام ابن ابو حاتم الرازی نے لوط بن یحییٰ کو متروک الحدیث کہا ہے. ابن تیمیہ نے کہا یہ جھوٹ بولنے میں معروف تھا. ابن عراقی نے کہا قذاب اور متروک ہے. عبد المالک الجوینی نے کہا کہ یہ لوط بن یحییٰ ایک فاسد اور ناقابل اعتبار راوی ہے. ابن کثیر نے کہا کہ ابو مخنف کی روایتیں جو شیعہ ہیں ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں. ابن کثیر نے کہا کہ بھئی ابن مخنف کی کتاب روایات جو میری کتابوں کے اندر موجود ہیں وہ راوی کون ہے؟ وہ شیعہ ہے اور جھوٹی روایتیں کرنے والا ہے. ابو عبید آجری کہتے ہیں میں نے ابو داؤد سے ابو مخنف کے بارے میں پوچھا تو اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور فرمایا کوئی اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے
یعنی یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ حافظ ذہبی نے کہا یہ اخباری ہے، متروک ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ ابن جوزی نے کہا لوط بن یحییٰ ایک کذاب راوی۔ دوسرا ہے محمد بن عمر الواقدی، یہ واقدی نام کا جو راوی ہے کذاب ہے، یہ بھی لوط بن یحییٰ ابی مخنف کی طرح کذاب ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے۔ احمد بن حنبل نے کہا کذاب ہے، حدیثوں کو الٹ پلٹ کرتا تھا۔ یحییٰ بن معین نے کہا سکہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا متروک ہے۔ ابو حاتم نے کہا متروک ہے۔ امام نسائی نے کہا حدیثیں گڑھتا تھا۔ امام دارقطنی نے کہا اس میں ضعف ہے۔ ابن عدی نے کہا اس کی حدیث غیر محفوظ ہیں۔ ابن جوزی نے کہا محمد ابن ابی شملہ نے بعض نے اس کی تدریس کی بات کی ہے۔ امام ابن مدینی نے کہا واقدی حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ امام اسحاق بن طبع نے کہا میں نے مکہ کے راستے میں واقدی کو دیکھا، وہ نماز ہی غلط پڑھا کرتا تھا۔ اسحاق بن راہویہ نے کہا میرے نزدیک وہ حدیثیں گھڑنے والا تھا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا الواقدی کی وفات 207 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی اور اس کی کمزوری پر اجماع ہے۔ دیکھو بات سمجھیے گا، میں اب ایک ایک روایت پکڑ کر نا ہر روایت کے اندر سے ایک ایک راوی نکال کر اتنی لمبی لمبی بحثیں نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے آغاز میں ہی ان کے پول کھول دیے ہیں تاکہ جب میں بیانیہ دے رہا ہوں تو میں آپ کو بس یہ بتاؤں کہ لوط بن ابی یحییٰ مخنف لوط بن یحییٰ ابی مخنف راوی ہے۔ یاد آیا کون سے والا؟ تو وہ یہ والا ہے۔ میں جب کہوں الواقدی تو وہ یہ والا ہے۔ اسی طرح ایک راوی تھا ابو معشر، ٹھیک ہے، ابو معشر کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں قوی کوئی نہیں تھا۔ ابن مادی کہتے ہیں کہ معروف اور منکر دونوں ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ میں نے ابن المدینی سے پوچھا کہ ابو معشر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا وہ ضعیف شخص تھا۔ امام نسائی اور دارقطنی نے کہا کہ ضعیف ہے۔ امام بخاری نے کہا منکر الحدیث ہے۔ ابو نعیم نے کہا لکنت زدہ شخص تھا، حدیثیں ہی غلط پڑھا کرتا تھا۔ امام علی نے کہا یحییٰ بن سعید بہت زیادہ ضعیف ہے۔ یحییٰ بن سعید اسے بہت زیادہ ضعیف سمجھتے تھے اور اس کا ذکر کرتے وقت ہنستے تھے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 3 راویان ہو گئے۔ کون کون سے؟ لوط بن ابی یحییٰ الواقدی اور ابو معشر۔ تیسرے اور چوتھا ہے حشام قلبی اور ابن حشام قلبی، ہیں 2 باپ بیٹا ہیں، دونوں کذاب ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ابو نظر القلبی کو محدث یحییٰ اور ابن مادی نے متروک لکھا ہے۔ محدث علی نے فرمایا کہ محدث یحییٰ نے سفیان کے حوالے سے بیان کیا کہ مجھے خود قلبی نے کہا کہ میں نے جو تمہیں ثالث روایات نقل کی ہیں ان کو سب جھوٹا سمجھو، میں نے تمہیں روایتیں جھوٹی بیان کی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے جب یہ تمام رواہ اتنے غریب، اتنے ضعیف، کذاب ہیں، پھر مورخین نے ان کی روایات کیوں نقل کی؟ اب یہ ایک ایسا کوشچن ہے یہ اکثر پوچھتے ہیں آپ سے۔ اب جب کہو گے نا یہ راوی کذاب ہیں، اچھا تو پھر امام ابن کثیر نے کیوں لیا البدایہ والنہایہ کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بالکل آسان اور سہل ہے کہ انہوں نے تاریخی مواد کو جمع کرتے وقت اسناد اور راویان کی چھان پٹک کا مکمل انتظام نہیں کیا، اور انہوں نے غیر جانبدار رہتے ہوئے جو مواد، جو اقوال ان کو ملے انہوں نے ان کو اکٹھا کیا، کمپائل کیا اور تحقیق بعد والوں پر چھوڑ دی، تاکہ بعد والے آ کر اس پر تحقیق کر کے اس کے اندر صحیح اور ضعیف اور اچھے اور برے اقوال کو علیحدہ کر سکیں۔ اب اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ انہوں نے چونکہ ان روایات کو اپنی کتاب میں نقل کر لیا تو وہ ان کو سکہ سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے محض جتنے واقعات اور شواہد ان تک پہنچے تھے انہیں جمع کیا۔ اب یہ آگے محقق کا کام ہے کہ وہ حق اور باطل کو علیحدہ کرے۔ اب رہی بات مولانا صاحب نے جن کتابوں کو ماخذ بنایا ہے اور جن سے استدلال کیے ہیں وہ 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جن سے انہوں نے سرسری اور ذیلی حوالے لیے ہیں، جیسے کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ کی شرح میں سے ایک حوالہ لے لیا انہوں نے، انصاب الاشراب میں سے ایک ذیلی حوالہ لے لیا ایک انہوں نے، تو اس پر ہم بنیادی باتیں نہیں کریں گے۔ ہم بنیادی بات کریں گے جس کے اندر سے انہوں نے انبار اٹھایا ہے، یعنی طبقات القبرہ، الاستیعاب، اسد الغابہ، تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ۔ ہم ان کے مناہج پر بات کریں گے، بحوث کریں گے، ان کو سمجھیں گے، کیونکہ وہ جو ذیلی انہوں نے حوالے لیے نا ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان حوالوں کی بات کریں گے کہ بھائی جو اوریجنل حوالے، جو اوریجنل میں واقعتاً باتیں موجود ہیں۔ تو تاریخی کتب کے مناہج یہ بڑا امپورٹنٹ ایک عنوان ہے۔
سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ کتب کے مؤلفین کی تاریخ لکھتے ہوئے طرز عمل کیا تھا۔ اب چونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لینتھی بھی ہوگی، اس کے اندر تھوڑی علمی گفتگو ہے، تو ہو سکتا ہے ہر بندے کو سمجھ بھی نہ آئے اور ہر بندہ نیچے ماموں پارٹی لکھ کے چلا جائے۔ اچھا چلو، ضمناً طور پہ بات یاد آ گئی۔ ہوا کچھ یوں نا کہ علی مرزا لائیو سٹریم کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو علی مرزا ایک لائیو سٹریم کر رہا تھا، اور اس لائیو سٹریم کے بیچ میں نا ایک انڈیا کا بچہ، ایک نوجوان لڑکا آ گیا، اس لڑکے نے آ کر کہا کہ ہمارے ملک کے نا اندر یہ حالات چل رہے ہیں، مسجدوں کے اندر ہم قبضے ہو رہے ہیں اور وہ وہاں مندر بنا رہے ہیں، فلانا فلانا یہ سب چل رہا ہے، آپ اس پر کیا رائے دیتے؟ تو اس نے کوئی رائے دی، تو علی مرزا نے بھی آگے سے کوئی رائے دی۔ کیوں مارے گئے؟ وہ مسجد کی وجہ سے، کیونکہ جو غیر مسلم ہے وہ مسجد پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے نا، مندر بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہاں پر مندر تھا پہلے۔ نہیں تو غیر مسلم اگر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے قانونی راستہ اختیار ہوگا نا، ایک عام آدمی کا تو کام نہیں ہے۔ اب یہ انڈیا میں بات وائرل ہو گئی کہ بھائی انڈیا کے انٹرنل جو میٹرز ہیں وہ ایک لڑکا جو ہے پاکستانی مولوی کو بتا رہا ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف غداری کا کیس کر دیا، اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب وہ ایک نا پولیس والا سارا معاملہ بتا رہا ہے کہ ایک پاکستانی ملے کو نا یہ لڑکا بتاتا تھا، تو ہمارے پاس ایف آئی آر آئی ہے، بولا کہ اس کے نیچے علی مرزا آدھارت تھی۔ اس پرکرن میں جانچ کی گئی، تو جانچ کے کرم میں پایا گیا کہ اس یوک کے دوارا پاکستانی مولوی انجینئر محمد علی مرزا سے کی گئی وارتا کے کرم میں پرکرن میں شامل ہنساتمک بھیڑ میں سے لوگوں کو نیچے علی مرزا کے شاگردوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے، مامو پارٹی ایک ہندو ہے، وہ اس نے علی مرزا کے ایک شاگرد کو جو انڈیا میں رہتا تھا اس کو کسی اور بنیاد پر اریسٹ کیا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے ایشو پر، اس کے نیچے جا کے کمنٹ کر رہے ہیں مامو پارٹی۔ پھر جب میں کہتا ہوں یہ تقلیدی ذہن والے لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، تو یہ غصہ بھی کرتے، ناراض بھی ہوتے اور گالی دینی بھی شروع کر دیتے۔ اندازہ لگاؤ نیچے جا کے کمنٹ کر رہے ہیں مامو پارٹی۔ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں یا تو جن کی اسناد ہی نہیں ہیں یا کمزور ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ الحفیظ والامان۔ بڑی بات کہ امام ابن سعد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضعیف الحدیث تحریر کیا ہوا، ضعیف الحدیث تحریر کیا۔ قاضی ابو یوسف کے بارے میں کہا کہ وہ پہلے حدیث کا شغف رکھتے تھے، لیکن جب وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا حدیث کا شغف دور ہو گیا۔ اب اس طرح کی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں، اور اب پتہ نہیں ہے کہ ان کی اسنادی حیثیت کیا ہے، اور جب تک ہمیں کسی چیز کی اسنادی حیثیت کا پتہ نہیں چلتا ہم اس چیز کو قبول کیسے کر سکتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک چیز ثابت ہی نہیں ہو تو ہم اس سے پکڑ کے میں امام ابو حنیفہ پہ تان کرنا شروع کر دوں کہ بھائی دیکھو امام ابو حنیفہ، اب آپ نے تو امام ابو حنیفہ کی اس کتاب کے اندر فضائل تحریر کیے ہیں، بات ہے نا، اور اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ کے خلاف بات لکھی ہوئی ہے، تو وہ کیوں نہیں اٹھائی آپ نے؟ اس وجہ سے نہیں اٹھائی نا کہ اس کی سند صحیح نہیں ہوگی۔ تو پھر باقی جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے کیوں ایسی روایات کا سہارا لیا جن کی اسنادی حیثیت ٹھیک نہیں تھی؟ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا طبقات کبریٰ، طبقات ابن سعد، اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ امام ابن سعد خود قابل اعتماد ہیں، لیکن ان کی یہ کتاب، اس میں کمزور راویوں سے روایتیں لی گئی ہیں، اور ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جیسے واقدی جن کا ذکر وہ صرف ان کے والد کے نام سے کرتے ہیں بغیر کسی نسبت کے۔ ان میں حشام بھی ہے اور جن سے انہوں نے بہت زیادہ روایتیں لی ہیں، اور اس میں نصر بن باب ابو سر خراسانی بھی شامل ہے، اور اس وجہ سے اس کی مکمل طور پر اس کتاب کو صحیح نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ ایسی اسناد نہ مہیا کی جائیں جن کے اندر کوئی شکا موجود نہ ہو۔ ایک جینون سی بات ہے۔ اب محدثین کرام کی اس وضاحت کے بعد جو ہم نے ابھی پیش کر دیا آپ کو، یہ ثابت ہوا کہ جو واقعات ہم نے نقل کیے اس سے یہ بات کلی طور پر واضح ہے کہ اس کتاب کے کسی بھی حوالے کو بغیر چھان پھٹک کے نہیں لیا جا سکتا، صرف یہ کہہ کے کہ امام محمد ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، کیونکہ ان کا اس کتاب کے متعلق یہ دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر میں نے جتنی بھی روایات نقل کی ہیں وہ اسنادی حیثیت سے یا متونی حیثیت سے صحیح ہیں اور ان کے اوپر استدلال برپا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسری کتاب ہے تاریخ طبری، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ ابن جریر کی تصنیف ہے، اور ان کی یہ تصنیف تاریخ کے معاملے میں بہت بڑی تصنیف ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ روایات نقل کی گئی ہیں۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا کچھ حوالہ پڑھنے سے پہلے ہم ان کی ایک اور کتاب ہے صریح السنہ، جس کے اندر وہ عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کون ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے
افضل کون ہے، اس میں امت میں اختلاف رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام کائنات پر منتخب فرمایا، پھر میرے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو افضل بنایا، اور میرے تمام صحابہ ہی برتر اور افضل ہیں۔ اللہ نے میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا، اور میری امت میں صحابہ کے بعد 4 زمانوں کو بہتر بنایا۔ ان میں سے پہلا، دوسرا اور تیسرا زمانہ مسلسل ہیں، اور باقی چوتھا زمانہ انفرادی لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ یعنی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمام امت سے افضل ہیں، تمام کے تمام صحابہ۔ یہاں سابقون والاولون کی بات نہیں ہو رہی خالی، بلکہ شروع سے لے کر آخری تک، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ابو طفیل، عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی اصحاب تھے، تمام کے تمام اصحاب پوری امت سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اخبار اور آثار جو اس کتاب میں نقل کیے ہیں، ان میں میرا اعتماد صرف ان روایتوں پر ہے جو اسناد کے ساتھ ہیں، اور اس میں وہ حصہ بہت ہی کم ہے جن میں سے عقلی دلالت کے اور ادراک اور وجدانی استنباط کا ذکر ہے۔ گزشتہ واقعات اور حوادث کی خبروں کا نہ ذاتی طور پر ہمارا مشاہدہ ہے اور نہ ہم نے وہ زمانہ پایا ہے، ہم نے تو صرف ناقلین کی روایت کی بیان کردہ خبروں کو لکھ دیا ہے، نہ کہ عقلی دلالت اور وجدانی استنباط سے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس روایتیں آئی، ہم نے کمپائل کی اور کتاب میں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ اگلی کتاب ہے الاستیعاب، امام ابن عبد البر کی۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی، تو اب یہ کتاب لکھتے ہوئے انہوں نے اسناد کا کوئی خیال نہیں رکھا، کہیں ایسے واقعات نقل کیے جن کی سند ہی نقل نہیں، وہ بھی ہم آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی کوئی ایسا اصول بنایا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ الاستیعاب کے اندر جتنے بھی واقعات نقل ہیں وہ سارے کے سارے صحیح الاسناد ہیں، وہ لیے جا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے، اور سب سے بڑی بات کہ مشاجرات صحابہ کے اندر انہوں نے کوئی خاص قسم کی احتیاط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے جیسے آیا ویسے لکھ دیا۔ امام ابن الصلاح لکھتے ہیں کہ ابن عبد البر کی الاستیعاب بڑی جلیل القدر کتاب ہوتی اگر اس میں مشاجرات صحابہ سے متعلق روایات محدثین کے بجائے اخباری لوگوں سے نہ لی جاتی۔ اخباری لوگ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور بیان کردہ چیز کو خلط ملط کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے الاستیعاب کے سارے حوالے صرف اس وجہ سے یہ کہہ کر قبول نہیں کیے جا سکتے کہ یہ بات 100% درست ہے۔ اس کے بعد امام ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ۔ اب یہ ابن اسیر کی کتاب ہے اور وہی روش کے تاریخی واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اسنادی حیثیت کوئی نہیں رکھی گئی، نہ ہی کوئی حکم لگایا گیا، نہ تحکیم کی گئی، نہ تخریج کی گئی۔ انہوں نے زیادہ تر تاریخ طبری پر بھروسہ کیا اور اسی منہج کو لے کے چلے اور اس کتاب کے اندر موجود واقعات کو اپنی کتاب میں نقل فرما دیا۔ آگے ہے البدایہ۔ ابن کثیر نے بہت سے واقعات نقل کیے اور یہ کتاب باقی کتب سے بہتر ہے۔ بسا اوقات طبری کی روایات نقل کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، اور بعض اوقات ان کی صحت پر کلام کرتا ہے اور بعض اوقات خاموش رہتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو 5 کتب آئیں، امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، امام ابن عبد البر، ابن جریر الطبری، ٹھیک ہے، اور ایک اور تھے امام ابن سعد۔ یہ ان 5 جو محدثین کی کتب ہیں، یہ ساری کی ساری چونکہ تاریخی کتب ہیں، تو جب تک ان کے اندر سے اسناد کو نہیں ٹٹولا جائے گا تب تک ہم اس کے اندر سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ یہ 5 کی 5 کتب تاریخی کتب ہیں، تو تواریخ کے متعلق ہمارا ایک صحیح رویہ ہونا چاہیے کہ بھئی تاریخی کتب آ تو گئیں، اب تاریخی کتب میں روایات بھی نقل ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ روایات اصول حدیث پر پوری اترتی ہیں۔ اب اہل علم کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب کوئی یہ بھی نیا نیا آنا تو ٹائم لگے گا اس کو، ہاں، تو جب کوئی کتاب میں سے حوالہ نقل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اہل علم کا کیا فریضہ ہے کہ تاریخ دانوں کی تمام نقل کردہ روایات کو جمع کرے، ان روایات کی اسناد کو اکٹھا کرے
ان کی صحت اور سکم کو جانے اور اس کے اندر سے معتدل بات کو عوام الناس تک پہنچائے، نہ کہ ان کتابوں میں سے اپنی مرضی کے حوالے نکال کے، اپنی مرضی کے نتیجے نکال کے اس لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بدظن کرے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہل علم کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس کے اوپر کام کرے گا۔ خیر، جب کسی بیان کو قبول یا رد کرنے کے لیے تحقیق کے اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر مولانا مودودی نے جب خلافت اور ملوکیت کے اندر کچھ روایات کو نقل کیا اور ان پر تحقیق کرنے کے بجائے انہیں حتمی حقیقت بنا لیا، حالانکہ ان روایات کی اسناد، ان کے بیان کرنے والوں کی ثقافت اور ان کی تاریخی حیثیت پر غور کرنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، تو ایسے معاملے پر آپ کا اس روایت سے نتیجہ نکالنا یا اخذ کرنا کس حد تک درست عمل ہے کہ آپ نے ایک روایت اٹھائی ہے، اس روایت کی آپ نے اسنادی حیثیت چیک نہیں کی، یا کی بھی ہے تو آپ نے اس کے متن کو دیکھ کر، چونکہ وہ آپ کے بیانیے کو سپورٹ کر رہا تھا یا فوقیت دے رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو کیا یہ معیار آپ کا ہر جگہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو جب یہ آپ کا معیار ہر جگہ نہیں چلے گا تو پھر یہ دوہری پالیسی آخر رکھنی کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے رکھنی ہے کہ لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف بدظن کیا جائے۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر کوئی حدیث یا تاریخی روایت ہمارے نظریے کے مطابق ہو تو ہم لے لیں، لیکن وہی بات ہمارے نظریے سے مختلف ہو تو ہم اسے رد کرنے کے لیے اس کے جواز تلاش کرنے لگیں کہ بھائی اس کے اندر فلاں راوی مدلس ہے، انانے کے صیغے سے بیان کر رہا ہے، ہم نہیں لیں گے۔ لیکن وہی روایت جب آپ کے حق میں آئے تو راوی بے شک مدلس ہو، سما کی تصریح کوئی نہ ہو، انا کا صیغہ بھی ہو، تو آپ وہ روایت لے لیں۔ تو میرے بھائی، اس کو علمی دیانت کے ساتھ ساتھ منافقت بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف اپنا نقطہ ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں کو طاق پہ رکھ دیا۔ اگر علمی ترقی کرنی ہو نا میرے بھائی، تو پھر اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے، اسلوب کو فالو کیا جاتا ہے، نہ کہ جذباتی ڈاکٹرائنز کو۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ محض کتاب میں لکھا ہونا کفایت نہیں کرتا، بلکہ اس کی اسناد کا ثابت ہونا، اس کے متون کا راجع ہونا ضروری ہے، اس کے متون کا اس شخصیت کے شان شایان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی بندے کا آپ نے کول اٹھا لیا ہے اور اس سے اپنی من مرضی کی باتیں ثابت کر کے آپ یہ تشیع کی طرح آپ اپنا ایک الزامات کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیں۔ تو خلافت اور ملوکیت کے اندر انہوں نے اپنی روش ایسی ہی رکھی۔ ابھی ہم اب صحابہ کی طرف بڑھتے ہیں جو انہوں نے بیانات دیے۔ صفحہ نمبر 99 پر مولانا صاحب سیدنا عثمان کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیشن گوئی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق سیدنا عمر نے کہا کہ اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کر دوں تو وہ بنی ابی معیط یعنی بنو امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کریں گے، وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ معصیتوں کا یعنی کہ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، عوام میں شورش برپا ہوگی اور عثمان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 99 پر ایک روایت انہوں نے نقل کر دی۔ میرے بھائیوں، جب کوئی دور اندیش انسان کچھ ایسے حالات اور واقعات دیکھتا ہے جس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہو، بڑے غور سے سمجھیے گا، بات بہت علمی نکتہ ہے۔ جب کوئی دور اندیش انسان کوئی ایسے حالات اور واقعات سے گزرا ہو یا اس نے دیکھے ہوں یا اس نے آبزرو کیے ہوں جن کا نتیجہ بہت بھیانک نکل چکا ہو، اور وہ ویسے ہی حالات اور ویسے ہی واقعات کو دوبارہ ہوتا دیکھے تو وہ آنے والے وقت کے نتیجے کو پہلے سے پریڈکٹ کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ایسے حالات اور واقعات کبھی دیکھے ہی نہ ہوں اور وہ اچانک سے خود سے ہی پریڈکشن کرنا شروع کر دے۔ یہ صرف اور صرف ایک نبی کی خصوصیت ہے، اور کسی کی خصوصیت ہو سکتی نہیں۔ اچھا، اب ہمارا ایک سوال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حالات کو بھانپ رہے تھے، ان حالات کو بھانپ کر وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ سیدنا عثمان آئیں گے، وہ آ کر اپنوں کو نوازیں گے اور وہ آ کر معصیتیں کریں گے اور لوگوں میں شورش برپا ہوگی اور وہ عثمان کو قتل کریں گے۔ کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کے واقعات پہلے دیکھے تھے؟ نہیں۔ تو پھر وہ کیسے جج کر رہے تھے اس چیز کو؟ کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی طاقت دے رکھی تھی، یا ان کا اللہ کے ساتھ کوئی رابطہ تھا کہ بغیر ایسے حالات اور واقعات سے گزرے وہ نئے حالات اور واقعات کو آبزرو کرتے ہوئے ایک پریڈکشن دے رہے؟ بلکہ پریڈکشن بھی نہیں ہے، یہ حتمی بات ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ ایسا ہو جائے گا، یہ ایک حتمی بات ہو رہی ہے کہ اس خطرے کو بھانپ لیا جس خطرے کے سمٹمز کو انہوں نے پہلے کبھی آبزرو ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کیا تھا تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو الزام ابھی آپ آگے ثابت کریں گے سیدنا عثمان پر، وہ سیدنا عثمان پر سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے دوران کیسے آگے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، اگر سیدنا عمر کو اتنا یقین تھا تو انہوں نے ان 6 بندوں میں سیدنا عثمان کا نام رکھا ہی کیوں؟ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ اگر ان کو اتنا یقین تھا کہ سیدنا عثمان نے یہ کام کرنے ہیں تو انہوں نے ان 6 بندوں میں سیدنا عثمان کا نام دیا ہی کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مولانا صاحب نے بہت باریک بینی کے ساتھ یہ روایت ایک جگہ سے اٹھائی، ٹھیک ہے؟ اس روایت کے ایک حصے کو نقل کیا اور باقی حصے کو حذف کر گئے۔ یہ روایت زہری کی روایت ہے، تدریس والی ہے، مدلس راوی ہے، ان کا صیغہ ہے، سما کی تصریح کوئی نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے اندر خالی سیدنا عثمان کا ذکر نہیں تھا، اس کے اندر ان 6 کے 6 افراد کا ذکر تھا جن 6 کے 6 لوگوں کو سیدنا عثمان نے اپنے بعد خلیفہ بننے کے لیے چنا تھا۔ اس کے اندر الفاظ ہیں، یہ ڈائریکٹ بلیسفیمیس روایت ہے جس کو نقل کر کے مولانا مودودی ہیرو بنے ہوئے۔ اس میں سیدنا علی کی گستاخی ہے، سیدنا طلحہ کو چالاک کہا گیا ہے، سیدنا زبیر کو متشدد کہا گیا ہے، سیدنا سعد کو تاجر یعنی بزنس مین کہا گیا ہے، بزنس مائنڈڈ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو نالائق نعوذ باللہ من ذالک کہا گیا ہے، اور مولانا مودودی نے دجل اور فریب کرتے ہوئے صرف سیدنا عثمان والی لائن چھاپ دی، باقی سب چھپا لی۔ اور روایت کیا ہے؟ ضعیف اور من گھڑت۔ ایک ضعیف روایت ہے جو اسنادی طور پر ضعیف ہے، جس کا متن جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، جس کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، روایتاً و درایتاً روایت ضعیف تھی، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کاٹ کے لگا کر سیدنا عثمان پر تان کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ذہن بنانے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان کی تو پرسنالٹی اسی طرح کی تھی کہ وہ اقربا پروری کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر مولانا صاحب اس انداز بیان پر رکتے نہیں ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں مگر بدقسمتی سے خلیفہ ثالث حضرت عثمان اس معاملے میں معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے، اور ان کے عہد میں بنو امیہ کو بڑے بڑے عہدے کثرت سے دیے گئے اور بیت المال سے عطیے بھی دیے گئے، اور دوسرے قبیلے اسے تلخی سے محسوس کرنے لگے۔ یہاں پر مولانا صاحب نے ایک بار پھر ضعیف، جھوٹی روایت اور آدھے ادھورے متون کی روشنی میں صرف اپنا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے نقل کر کے خود ہی نتیجہ نکال لیا، نہ اس پر کوئی دلیل دی۔ اب اس کے پیچھے دلیل کیا تھی؟ یہی جو پچھلی روایت ہے جس کی ابھی ہم نے اسنادی حیثیت آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ روایت انہوں نے نقل کی ہے اور وہ روایت نقل کر کے یہ نتیجہ آگے سے نکال لیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ اس پر نہ دلیل دی نہ حوالہ دیا، بلکہ محض اپنی خام خیالی کو عام عوام میں پھیلانا شروع کر دیا۔ سیدنا عثمان نے اپنے لوگوں کو بلا وجہ نوازنا شروع کر دیا، یعنی اس سے یہ تاثر جانے لگا کہ شاید انہوں نے ایسے لوگوں کو اہل بنایا ہوگا نا جو قابل نہیں تھے، ہیں کہ نہیں؟ یعنی سیدنا عثمان چونکہ اقربا پروری کر رہے تھے تو ایسے لوگوں کو لگا رہے تھے جو لوگ اہل نہ ہوں گے، تبھی تو اعتراض ہے نا، اگر وہ اہل تھے تو اعتراض بنتا ہی نہیں۔ لیکن
اسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 میں لکھتے ہیں کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جن لوگوں کو سیدنا عثمان نے حکومت کے مناصب دیے انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئی۔ یعنی ایک طرف سیدنا عثمان جن لوگوں کو عہدے دے رہے تھے، عمال بنا رہے تھے، وہ لوگ نہ صرف قابل تھے بلکہ اہل بھی تھے، بلکہ وہ لوگ اپنی جو اہلیت ہے وہ ثابت بھی کر چکے تھے۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے لگایا تھا، اور وہ غلط ڈسیزن کیسے ہوا پھر؟ یعنی ایک جگہ پر ایک بندے کو آپ نے لگا دیا ہے عمال پہ، اور وہ بندہ قابل ہے، وہ بندہ اہل ہے، اور اس بندے نے اس پوزیشن کو ارن کیا ہے، پھر اس کو وہ پوزیشن مل رہی ہے، تو پھر یہ اقربا پروری کدھر سے آ گئی بیچ میں؟ اقربا پروری یہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ میرا بھانجے ہو تم، اور میں آپ کو اپنی کوئی چیز ایسے ہی دے دوں جب کہ آپ اس کے قابل نہ ہو، لیکن آپ نے اپنی جب ورث ثابت کر دیا ہے، پھر اقربا پروری کدھر سے آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ پھر مولانا صاحب کتاب صفحہ نمبر 106 سے 108 پر یہی چورن بیچتے نظر آتے ہیں، اور بہت لمبی لائن ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت عثمان جانشین ہوئے تو اپنی پالیسی سے ہٹ گئے، رشتہ داروں کو نوازا، سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ کو لگا دیا۔ اس کے بعد ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اب اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو لگایا۔ عمر بن العاص کی جگہ رضائی بھائی عبداللہ بن ابی سعد کو لگایا۔ حضرت معاویہ کو عمر فاروق کے زمانے میں دمشق کی ولایت صرف ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، دمشق کی ولایت۔ پھر ان کو پورا جو ہے نا شام جمع کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو نیاز اپنا سیکٹری بنا لیا۔ مطلب ایک پورا انہوں نے ایک بیانیہ اپنی ایک جھوٹی روایت کے اوپر ایک پورا ایک بیانیہ کھڑا کر لیا کہ بھائی دیکھو یہاں پر اچھے اچھے لوگ اہل لوگ تھے، ان کی جگہ زیادہ اہل لوگ لگا دیے جو کہ ان کے رشتہ دار تھے۔ خدا کا خوف کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اب اس بات کو جب کوئی عام بندہ پڑھتا ہے نا اس کتاب میں سے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار واقعی یار سیدنا عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں نوازا؟ سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ، ابو موسیٰ اشعری کو ہٹا کے ان کی جگہ پہ، عمر بن العاص کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو لگا رہے تھے یہ کیا ہے؟ اقربا پروری۔ لیکن حقائق الگ ہیں۔ اب ہم حقائق کو سمجھنے کے لیے میں کچھ سوال پوچھتا ہوں۔ ایک سوال ہو گیا۔ سوال نمبر 2، کیا خلیفہ ثالث نے حکومت سنبھالتے ہی ایسے عوامل شروع کر دیے یا کچھ وقت گزرنے کے بعد؟ کیا سیدنا عثمان نے حکومت پکڑتے ساتھ ہی پہلے موجود خلفاء کو ہٹایا، گورنروں کو اور عمال کو ہٹایا اور اپنی مرضی کے لوگ لگا دیے، یا پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد انہوں نے ایسا کیا؟ نمبر 2، سیدنا عمر کے عمال کو ہٹانے کے پیچھے کو واقعی سبب تھا، رعایا کی شکایت تھی، یا بس اقربا پروری تھی؟ اس کی بھی دلیل چاہیے ہوگی نا بھائی۔ یہ جو آپ نے 8-9 بندوں کا بتایا ہمیں، اس کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ کون بتائے گا؟ کیا ان کتابوں کے اندر جن کتابوں سے آپ نقل کر رہے ہیں ان کتابوں کے اندر سے آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی وہ کیوں ہوا؟ حضرت عثمان نے جن لوگوں کو عمال لگایا تھا وہ کیا وہ قابل بھی تھے؟ 4 سوال۔ اب اصولی طور پر مولانا کے چاہنے والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ان سوالات پر علمی جواب دینے کی بجائے اپنی تعویلات پیش کریں گے۔ مولانا صاحب نے تو واقعات بیان کیے، لیکن ان کا اسباب بیان کرنے کے بجائے خود سے نتیجہ نکال لیا۔ انہوں نے یہ تو کہا کہ بھئی سعد بن ابی وقاص کو ہٹا دیا گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص کو لگایا بھی سیدنا عثمان نے تھا، ٹھیک ہے۔ کوفے میں مغیرہ ابن شعبہ تھے، ان کے خلاف کچھ شکایات آئیں تو ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پر سعد بن ابی وقاص کو گورنر لگایا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے کوئی معاملات خزانچی کے معاملات میں ایشو ہوا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سعد بن ابی وقاص کو ہٹا کر ولید بن عقبہ کو لگا دیا گیا۔ پھر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی گئی، پھر ولید بن عقبہ کو ہٹا کر ان کی جگہ پر سعید بن ابی العاص کو لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بصرہ کے لیے سیدنا عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو رکھا تھا، لیکن ان کی وفات کے 6 سال تک سیدنا موسیٰ اشعری ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ بصرہ کے گورنر رہے، لیکن ان کے اوپر بھی سازشیں ہوئی، اور جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگا تو ان کو ہٹا کر ایک اموی نوجوان کو بصرہ کا گورنر لگا دیا گیا۔ مصر میں سیدنا عمر نے سیدنا عمر بن العاص کو لگایا تھا، ان کے خلاف جب شکایات آئیں اور حالات خراب ہوئے تو ان کو ہٹا کر عبداللہ ابن سعد کو وہاں پر
گورنر بنا دیا۔ یعنی ان تمام لوگوں کو گورنر بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات تھی، کوئی نہ کوئی معاملات تھے، کوئی نہ کوئی وجوہ تھی، نہ کہ اقربا پروری۔ تو مولانا صاحب نے یہ وجوہ بتانے کی بجائے اقربا پروری کا اس کو رنگ چڑھا کر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو مطعون کرنے کی کوشش کی۔ اچھا چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس وقت جتنے بھی علاقے تھے ان علاقوں کے جو گورنر تھے وہ کون تھے؟ تو آپ جب ان گورنروں کے نام سنیے گا تو دیکھیے گا، ہم ہائی لائٹ کر دیں گے ان لوگوں کو جو بنو امیہ سے تھے۔ مکہ میں عبداللہ بن حضرمی، طائف میں قاسم بن ربی، صنعاء میں یعلا بن امیہ، جند میں عبداللہ بن ابی ربی، حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید، قنصرین میں حبیب بن مسلمہ الفہری، اردن میں ابو العور بن سفیان، فلسطین میں علقمہ بن حکیم الکنانی، البحر میں عبداللہ بن قیس، دمشق میں ابو درداء، خراج کوفہ میں جابر بن عمر، حرب کوفہ میں قعقاع بن عمر، قرقیسہ میں جریر بن عبداللہ، آذربائیجان میں اشعث بن قیس، حلوان میں عتیبہ بن النحاس، مہ میں مالک بن حبیب، ہمدان میں نصیر، دے میں سعید بن قیس، اصبہان میں سعید بن الاقرع، سبزان میں جیش، بیت المال کا حاکم امال عامل عقبہ بن عامر، قضائے مدینہ زید بن ثابت، بصرہ میں عبداللہ بن عامر، کوفہ میں ابو موسیٰ اشعری، شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مصر میں عبداللہ بن سعد۔ اب اس پوری فہرست جو اسکرین پہ بھی چل رہی ہوگی اب غور سے دیکھ کے مجھے بتائیں، اس میں کچھ اموی لوگوں کے علاوہ زیادہ تر لوگ غیر اموی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سقفی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اشعری ہے، کوئی جید صحابی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف آپ کو چورن کھلایا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے ساری کی ساری حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر جی صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے حکم بن ابی العاص کے متعلق یہ نکالی کہ بھئی حکم بن ابی العاص کو نبی پاک نے مدینے سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ نبی پاک کی نقلیں اتارا کرتا تھا، نعوذ باللہ، اور اس کے اوپر لعنت بھجوائی۔ اب یہ سارا معاملہ کیوں، اب حکم بن ابی العاص کی کیا ضرورت ہے اس میں بیان کرنے کی؟ کیونکہ سیدنا عثمان کے اوپر کوشچن کرنا ہے کہ سیدنا عثمان نے مروان کو جو لگایا نا وہ بھی غلط فیصلہ تھا، ٹھیک ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے یہ حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو جو حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے بالفرض اگر ایسا کیا بھی کچھ اور نبی پاک نے ان کو ملعون کیا بھی، تو اس کا مروان سے کیا تعلق ہے؟ مروان تو 7-8 سال کا بچہ تھا اس ٹائم پہ۔ آپ نے یہ کرائٹیریا رکھ رہی ہے کہ چونکہ اس کے باپ ملعون تھا تو اس کا جو بیٹا ہے وہ قابل اس کی وہ کسی جگہ پہ پوسٹ پر نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کون سا اصول ہے خلافت کا؟ یہ کون سی کتاب میں پڑھا ہے آپ نے کہ اگر کسی بندے کا باپ کافر ہو یا کسی بندے کا باپ مسلمان ہو، صحابی ہو، اور وہ اس کو نبی پاک سے کراہت کر لیں، ناپسند کر لیں بالفرض، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی کام نہیں کر سکتا؟ یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر ہم اس کی سند پر بات کریں تو اس کی سند کہاں ہے؟ اس واقعے کی سند ہی نہیں ہے، تو پہلے سند دینی پڑتی، اور اگر سند صحیح بھی ہو تو کیسے ہم مان لیں؟ اور پھر اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ مان لینا لوگوں کے لیے مشکل کام تھا کہ رسول اللہ کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جب کہ وہ اس کا معتوب باپ زندہ تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں میں اثر انداز ہوتا تھا۔ یعنی سیدنا عثمان نے مروان کو رکھا اور اس کا باپ جو ہے وہ ملعون تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ حکومت کے کاموں میں اثر انداز، اور لوگ اسے قبول، لوگ کون تھے؟ کون لوگ تھے جو اسے قبول نہیں کر رہے تھے؟ نام کیوں نہیں لکھے؟ کسی بندے کا نام، کسی بندے کا اعتراض، کسی بندے کی کوئی بات کہ بھائی یہ اس دعوے کے ساتھ کہ آپ نے حکم بن ابی العاص کے بیٹے کو کیوں لگا دیا، اس کو تو نبی پاک نے ملعون کر کے باہر کہاں ہے؟ سر کچھ لوگوں کو علی قابل قبول نہیں تھا۔ اب وہ کچھ لوگ کون تھے؟ کہ ہو سکتا ہے سبائی پارٹی ہو، میں کیا بتا، اب آپ نے نام لکھا ہی نہیں نا، اب پھر نہیں بلائیں کہ ہم جو مرضی فیل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دلائل اور حقائق کو
حقیقت کے ساتھ اور لاجک اور انالوجی کے ساتھ سمجھانے کے بجائے ہوا میں تیر چھوڑنے شروع کر دیے. اب نام ہی گنوا دو ان لوگوں کے جن لوگوں نے اعتراض کیا. بھائی ایک طرف مولانا صاحب سیدنا عثمان کے انتخاب اور ان کی عدالت کو متون کر رہے ہیں, ان کو داغدار کر رہے ہیں, اور دوسری طرف بے بنیاد روایات کی روشنی میں باقی ماندہ صحابہ کو بھی متون کر رہے ہیں. حکم بن ابی العاص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی سند کا ہے, سند 2 پہ سند پہ بات کریں گے. پھر مولانا صاحب نے 2 صفحے بھرے ولید بن عقبہ کی تنقیص کرنے پر. اب میں اس طرف نہیں جاتا, بہت لمبی بحث ہے, وہ سب جھوٹی باتیں کہ بھائی وہ شراب پیتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک, کہیں سے ثابت نہیں, جھوٹا قصہ ہے. وہ پورا واقعہ اگر آپ پڑھیں تاریخ طبری میں سے ہی پڑھ لیں نا, تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے نا اپنے گھر کے باہر جو دروازہ تھا نا وہ ہٹوا دیا کہ رعایا مجھ تک آ کر پہنچے اور ڈائریکٹ مجھے آ کر بتائے. اسی کا فائدہ اٹھا کر کسی نے ولید بن عقبہ کو ایک سازش میں پھنسایا اور جھوٹے الزام کے اندر ولید بن عقبہ کو پھنسا دیا. اسی کتاب میں تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے. اسناد تو ویسے نہیں مان رہے, جو لکھا ہے وہ تو مان لیتے. اچھا, پھر صفحہ نمبر 114 میں کہتے ہیں کہ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کا موجب ہو گئی. خلیفہ وقت کا اپنا خاندان کے آدمی کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا. اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اسی طرح کے اشخاص تو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. مولانا صاحب کیوں تباہ آزمائی کرتے ہو؟ اور کون لوگ ہیں یہ جو بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی گزار رہے تھے؟ کون لوگ تھے؟ اور یہ وہ وجوہ آپ نے بیان کی, ایک وجوہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں. یعنی کہ آپ نے صحیح سندیں, جھوٹی سندیں, گندے متن نکال کے, گندے نتیجے نکال کے آپ نے وہ وجوہ بنا دیا جن وجوہ کی بنا پر یہ معاملہ ہو گیا اور لوگوں کے اندر بے اطمینانی آ گئی خود سے نتیجہ نکال کے. ٹھیک ہے, پھر مولانا صاحب کیا کہتے ہیں ایک یہ کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور رکھا. وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال تک دمشق کی ولایت پر تھے. پھر عثمان نے پورا شام جمع کر کے ان کے حوالے کر دیا اور اپنے پورے زمانے خلافت میں ان کو برقرار رکھا. یار دیکھو بھائی کیسا ظلم ہے. مجھے یہ بتاؤ, ایک طرف آپ کہتے ہو کہ ان کو اموال بنایا اپنے رشتہ داروں کو, پھر آپ کہتے ہو اس قابل بھی تھے. مجھے بتاؤ جب سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کسی بندے کو کوئی گلہ نہیں تھا, جب کسی بندے نے جا کے سیدنا عثمان کے خلاف کوئی شکایت کی ہی نہیں, جب لوگ جا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے, ان کو بلا وجہ صرف اس وجہ سے ہٹا دیا جاتا کہ آپ کی مدت زیادہ ہو گئی ہے, یہ کون سا خلافت کا قانون ہے؟ دیکھو نا, ایک بندے کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کی جگہ دوسرا بندہ لایا جا رہا ہے, وہ بھی اعتراض ہے آپ کو. ایک جگہ سے بندے کو نہیں ہٹایا جا رہا, اس پر بھی اعتراض ہے آپ کو. مجھے بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ نے کہا بھئی عمر بن العاص کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ایک اور بندے کو لگا دیا گیا, یہ غلط کام کیا. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سیدنا امیر معاویہ کو کیوں نہیں ہٹایا, یہ غلط کام کر. یعنی آپ نے ادھر گھوم کے یا ادھر گھوم کے سیدنا عثمان پر اپنی زبان کھولنی ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے. ایک جگہ انہوں نے وہ عمل کیا تو غلط, نہیں کیا تو غلط. نعوذ باللہ من ذالک. کیسی جاہلانہ, بے وقوفانہ اور شاطرانہ ذہنیت ہے کہ آپ جان بوجھ کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متون کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے بلا وجہ بے سود جھوٹی روایتوں کی روشنی میں. مولانا صاحب کے اندر ایک تو یہ تھا, کوالٹی تھی کہ وہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے تھے. دوسری کوالٹی یہ تھی کہ دوغلی پالیسی کے اندر ان کا PhD تھا. ٹھیک ہے, وہ چاہے سیدنا عثمان پر بہتان باندھنا ہو, سیدنا امیر معاویہ کی کردار کشی کرنی ہو, مولانا صاحب دوغلی پالیسی رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹے. میں جیسے آپ کو بتایا دوغلی پالیسی ہے نا کہ ایک طرف کہا سیدنا معاویہ کو ہٹایا کیوں نہیں رہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر بن العاص کو ہٹایا کیوں ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف کہہ رہے ہیں سیدنا امیر جو جتنے بھی امیر حضرت عثمان نے گورنر لگائے وہ سارے کے سارے قابل تھے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں اپنے خاندان کے لوگ کیوں لگائے. اچھا یہاں تک مزے کی بات ہے, ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے قابلیت ہی صرف اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس کو گورنر لگایا جائے گا. کیوں قابلیت نہیں ہوتی؟ قابلیت ثبوت نہیں ہوتا. کسی بندے کو کسی جگہ پر گورنر یا اس کو کسی چیز کی ذمہ داری سونپنے کا
پہلی چیز ہوتی قابلیت نہیں ہوتی. تو قائد صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں قابلیت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. خیر اب مولانا صاحب اس کتاب کے صفحہ نمبر 122 پہ رقم تراز ہوئے. کہتے ہیں پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا. تمام مہاجرین اور انصار میں سے نے بیعت کر لی. بس 17 یا 20 ایسے بزرگان تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی. یعنی موصوف کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر تمام امت کا اجماع تھا. تو پھر جنگ جمل اور صفین میں کون لوگ تھے؟ اس 17 سے 20 لوگ کون تھے؟ بزرگان. ٹھیک ہے کہ اتنے بڑے اور جید صحابہ کے آپس میں جنگ جیسے حالات پیدا ہوئے. یہ کیوں آخر پھر جب اجماع منعقد ہو چکا تھا؟ اور اگر یہیں پر یہ ذکر ہوتا کہ بنو امیہ کے کسی فرد کے ہاتھ کے اوپر تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی, کچھ صحابہ نے نہیں کی, تو مولانا صاحب کہتے کہ تمام لوگوں کو مجبور کر دیا گیا تھا. پس دیکھیں وہ 17 سے 20 جو لوگ ہیں نا, انہوں نے نا حق کا ساتھ دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بیچا. باقی سب کے سب جتنے لوگ تھے وہ ڈر کے مارے انہوں نے بیعت کر لی. یہاں پر آگے مولانا صاحب نے اجماع کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن مولانا صاحب کی منفی ذہنیت تو آپ کو پتہ ہی ہے. خیر کچھ صفحے قبل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اور سیدنا ابو سفیان کی بیعت نہ کرنا اور ناگوار گزرنے کی بات ہوئی تو مولانا صاحب نے کہا یہ تو عصبیت پرست تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصبیت پرستی پہ ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کر رہے تھے. ابو سفیان کو ابو بکر صدیق کی خلافت اس لیے ناپسند تھی کیونکہ وہ عصبیت کا شکار تھے نعوذ باللہ. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں بس 17 سے 20 جو لوگ تھے انہوں نے بیعت نہیں کی, پھر وہ اس کی بھی آگے تعریف کرتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت علی کی بیعت کتنے لوگوں نے کی, تو مولانا صاحب ایک بار اپنی مرضی کا بے سند قول کی طرف رجوع کرتے ہوئے 800 اصحاب رسول جو بیعت رضوان میں تھے ان کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے بیعت کی نا اس میں 800 لوگ ایسے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا کہ 800 لوگ ایسے تھے جو بیعت رضوان میں سے. اب یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مشاجرات صحابہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں یہ نقطہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایسی جماعت موجود تھی جو صحابہ کرام کو آپس میں لڑا رہی تھی, ان کے درمیان فساد ڈال رہی تھی. ٹھیک ہے, اور اس بات کا اعتراف خود مولانا صاحب نے بھی کیا کہ ایک جماعت موجود تھی جنہوں نے یہ کام کیا. تو کہتے ہیں کہ ایک حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت تھی جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر آئے تھے, اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا, اور وہ بھی جو قتل کے مرتکب اور ان کی اعانت کے مرتکب تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں بازد تھے. تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ 800 صحابہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے, تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے امت کے اجماع نے ان کو خلیفہ بنایا ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں قاتلین عثمان نے ان کو خلیفہ بنایا ہے. تو ناسبی آپ ہیں کہ ہم ہیں؟ یہ ناسبیت کا جو چلبلا سا کیڑا ہے وہ آپ کے اندر ہے یا ہمارے اندر ہے بھائی؟ نظر آ رہا ہے. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کو کیا کہہ رہے ہو کہ قاتلین عثمان نے ان کو خلیفہ بنایا. استغفر اللہ. پھر مولانا صاحب اس بات پر بھی بازد رہے کہ سب اصحاب نے بیعت کر لی تھی, ان کی خلافت حق پر تھی. پھر خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں قاتلین عثمان نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا ہے. اب وہ ان کی صفوں میں موجود تھے, تو پھر آپ کے نزدیک سیدہ عائشہ, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے باہر نکلنے پر اعتراض کیوں ہے؟ ان کا بھی تو یہی موقف تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں ان کی خلافت کی آڑ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, سیدنا عثمان کے قاتلین. تو پھر ان کا نکلنا دم عثمان کے لیے غلط کیسے ہو گیا؟ خود ہی بات کر رہے ہو, خود ہی کاٹ رہے ہو. میں نے ابھی تک کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا, انہی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. اچھا, پھر مولانا صاحب ایک طرف تو اجماع کا ذکر کرتے ہیں, پھر آگے کیا کہتے ہیں دوسرے بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ فتنے سے بچنے کے لیے کیا تھا. کس کے لیے کیا تھا؟ اجماع فتنہ ہوتا ہے. جب امت کے جید اور بڑے 800 ایسے صحابہ جو بیعت رضوان میں شامل تھے انہوں نے بیعت کر لی تو وہ فتنہ ہے. یعنی جید صحابہ کرام نے اپنی صفیں سیدنا علی سے الگ کر لی تھیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ 800 صحابہ کون سے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟
وہ کون سے بزرگ صحابہ تھے جنہوں نے محض فتنوں سے بچنے کے لیے بیعت نہیں کی تھی؟ وہ کون تھے 17 سے 20 صحابہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی؟ یہ کون آنسر دے گا؟ 4-5 سوال وہ ہو گئے تھے، 3 یہ ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 7 سوال۔ یعنی ایسی لامحالہ باتوں کا گٹھ جوڑ ہے یہ کتاب، کیا لفظ و اللہ، مان ادھر جائیں گے کچھ اور بات، ادھر جائیں گے کچھ اور بات، ادھر جائیں گے کچھ اور بات، یہ میں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی۔ پھر مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی فوج میں وہ قاتلین عثمان بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ تو میرے بھائی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جنگ جمل کروانے والا تیسری پارٹی، جنگ صفین کے اندر آنے والے اور حضرت علی حضرت معاویہ کو لڑوانے والے تیسری پارٹی، پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے والی تیسری پارٹی، سیدنا علی پر حملہ کرنے والی تیسری پارٹی، وہ خارجیوں کی پارٹی تھی جو کہ صاحب جمل سے مصالحت ہو گئی تو ہماری خیر نہیں۔ یعنی اجماعی طور پر یہ معاملات چل ہی نہیں رہے تھے، بلکہ تیسری قوت ان کے درمیان ایسے بیج بو رہی تھی جن سے عام عوام میں انتشار پھیل رہا تھا۔ تو ایسے میں یہ کہنا کہ سیدہ عائشہ نے غلطی کی تھی، یہ تمام باتیں محض اصحاب رسول امہات المومنین رضی اللہ عنہم اجمعین کے کردار کو تشویشناک اور شک کے آئینے میں جھونکنے کے مترادف ہے۔ خود ہی بات آپ نے کی نا، ہم نے تو نہیں کی نا۔ آپ نے تبری کی کتاب سے نتیجے نکال رہے ہیں، ہم آپ کی کتاب سے نتیجے پھر اس کے اختتام پر سیدنا علی کی ایک فوج کے کمانڈر تھا عمر بن جرموز، اس نے سیدنا زبیر بن العوام کو شہید کر دیا۔ وہ سر کاٹ کے لایا سیدنا علی کے پاس، تو سیدنا علی نے اس کو بشارت دی کہ جا تجھے جہنم کی بشارت ہے۔ اب ذرا اس کو ایک اور انداز میں سوچیں کہ سیدنا عمار بن یاسر کی شہادت کے قاتل کا نام بھی واضح نہیں ہے، ان روایات میں آثار میں تشویش ہے، شکوک ہیں، شبہات ہیں، لیکن پھر بھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سیدھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردانا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا علی کے مخالف دوسری پارٹی سیدنا امیر معاویہ کی تھی، جبکہ اس معاملے میں سیدنا علی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا۔ ہم بھی نہیں ٹھہراتے، کیوں ٹھہرائیں؟ سیدنا علی کا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ساتھ کیا لینا دینا؟ سیدنا عثمان کے قتل کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کیسی منافقت ہے کہ ایک جیسے دو واقعات میں سیدنا علی کو آپ بری کرائیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام ٹھہرا دیں۔ یہ ہوتی ہے محض منافقت در منافقت۔ پھر اس کے صفحہ نمبر 135 پر سیدنا امیر معاویہ پر بڑاس نکالتے ہیں، کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ نا ٹال مٹول کر رہے تھے۔ جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں یقین دلایا کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہ کو اس بات سے تشویش ہوئی تو انہوں نے اس کام پر ایک آدمی کو مامور کیا کہ ایسے لوگ تیار کرو جو اہل شام کے سامنے یہ گواہی دیں کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ کہ امیر معاویہ نے ایک بندہ ہی ہائر کر لیا کہ وہ جھوٹی گواہی دے آگے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے۔ اب یہ تعصب نہیں ہے، اب یہ بغض نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے کہ آپ نے ایک بات بلا دلیل محض الاستیاب میں سے نقل کر لی اور اس کی سند وہاں موجود نہیں ہے، اس کی سند وہاں موجود نہیں ہے، آپ نے اس بے سند بات کو نقل کر کے سیدنا امیر معاویہ پہ اپنی بڑاس نکال دی کہ بھائی سیدنا معاویہ تو بندے اکٹھے کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ پھر آپ کہتے ہو نہیں ہم تو بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو، خرافات بکتے ہو۔ اگر ابھی بھی ہے یہ دعویٰ کہ اگر کسی بندے کے پاس صحیح سند ہے وہ اس کی لے آئے، ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ اگر ایسا واقعہ اگر ہوا ہے، اس کی صحیح سند موجود ہے تو اس کی صحیح سند ہمیں پیش کی جائے۔ لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک اشتر اور ابن ابی بکر کو گورنری کے عہدے دے دیا۔ مولانا صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سیدنا علی نے یہ غلطی کی کہ مالک اشتر کو عہدہ دے دیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہیں، لیکن جہاں اصحاب کی کردار کشی کے اوپر پورے عنوان اور صفات لکھے ہوں، وہاں مالک اشتر کے کردار پر روشنی بھی ڈالنا یہ بندہ گوارا نہیں کرتا۔ ہمارا پورا کلپ ہے انشاءاللہ آج اپلوڈ ہو جائے گا مالک اشتر کے اوپر۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اوپر مالک اشتر کے متعلق جتنے بھی دلائل ہیں اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں، یہاں پر دوبارہ سے بیان کر کے ہم ٹائم کا ضیاع نہیں کرتے، اس کا لنک ہم نیچے دے دیں گے، وہ آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا کہ مالک اشتر اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے
اور خود مولانا مودودی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھا اور وہ سیدنا علی کے ساتھ تھا اور سیدنا علی نے ان کو گورنری کے عہدے دیے ہوئے تھے۔ اب یہ بیانیہ بھی ان کا ہم اس کو آن نہیں کرتے، لیکن یہ مولانا صاحب کا اپنا ایک بیانیہ ہے۔ اب انہوں نے اس کے اندر جو سرسری طور پر میں بیان کر دیتا ہوں، انہوں نے کہا عمرو ابن العاص نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹی روایت ہے، سند کوئی نہیں ہے، سند دے دو، بات ختم۔ واقعہ تحکیم کا جھوٹا واقعہ جس سے سیدنا عمرو ابن العاص کے اوپر اس بندے نے انگلی اٹھائی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ کوئی واقعہ موجود نہیں ہے، صحیح سند ہے تو دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے جی رجوع کیا کہ بھئی میں نے حضرت علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ منقطع روایت ہے، اس کی بھی صحیح سند کوئی موجود نہیں ہے۔ امیر معاویہ پر سب و شتم کا الزام لگایا، دلیل کوئی نہیں ہے، دلیل دے دیجئے۔ عمار بن یاسر کا سب سے پہلے کاٹ کے سر پیش کیا گیا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں، علی مرزا نے یہاں سے کاپی کر کے بات پیسٹ کر دی آگے اور کہہ دیا کہ اس تاریخ میں سب سے پہلے کسی کا سر کاٹ کے اگر رکھا گیا تو کس کا رکھا گیا؟ عمار بن یاسر کا۔ اور زبیر والی بات نہیں کی کہ زبیر کا کاٹ کے رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب مولانا مودودی کو غلطی لگی، انہوں نے بھی وہی پھیر دی۔ پھر اس کے بعد محمد ابن ابی بکر کے قتل کا واقعہ کہ ان کو گدھے کی کھال میں ڈال کے آگ لگا دی گئی تھی، وہ اس پر ہماری پوری ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختصر ٹائم میں بات مکمل ہو جائے نا، اب میں چاہوں تو سارے حوالے دوبارہ پڑھنا شروع کر دوں تو کیا ہو جائے گا، ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ اس کا لنک نیچے میں نے لگا دیا ہے، اس کے اوپر اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہے محمد ابن ابی بکر پر بھی اور مالک اشتر پر بھی، تو یہ دونوں ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ اس معاملے پر آپ کو سمجھ آ جائے۔ سارے معاملے کو پڑھ لینے سمجھ لینے کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مولانا صاحب آخر کر کیا رہے ہیں اس کتاب میں، ترجمانی کس کی کر رہے ہیں، اہل سنت کی کر رہے ہیں یا اہل تشیع کی؟ تو ایک کتاب ہے منہاج السنہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کتاب اصل میں رپلائی ہے کتاب کا، اس کتاب کا نام ہے منہاج الکرامہ، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شیعہ رافضی کی کتاب ہے جس نے صحابہ کرام پر اپنی زبان کو دراز کیا تھا اور ابن تیمیہ نے اس کو شٹ اپ کال دی تھی تھرو منہاج السنہ۔ اب آپ سنیے گا کہ جو واقعات منہاج السنہ کے منہاج الکرامہ کے اندر رافضی نے لکھے ہیں وہی باتیں خلافت اور ملوکیت کے اندر مولانا مودودی نے بھی لکھی ہیں کہ بھئی سیدنا ابو بکر کی خلافت کا انعقاد بغیر مشورے کے ہوا، یہ خلافت اور ملوکیت پر بھی ہے اور منہاج الکرامہ میں بھی۔ سیدنا عثمان کا آل ابن ابی معید کے مناصب پر فائز کرنا، سیدنا عثمان کی جانب سے غیر موزوں افراد کو عہدے دینا، حکم بن ابی العاص کا مدینے سے جلا وطنی اور اس کی واپسی کا واقعہ، ولید بن عقبہ کی شراب نوشی کا ذکر، سیدنا عثمان کی جانب سے سیدنا معاویہ کی تقرری اور اس کے نتائج، اور مروان کا بطور سیکرٹری تقرری اور اس کے اثرات، یہ تمام باتیں منہاج الکرامہ کے اندر انہوں نے اور خلافت اور ملوکیت کے اندر ہمارے مودودی صاحب نے نقل کی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ منہاج الکرامہ کا مصنف اور مؤلف ایک پرلے درجے کا رافضی ہے، اور اب اس نے بھی حق بات بتانے کے بہانے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ڈالا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک اہل سنت کے نام نہاد نمائندے اور دعوے دار کا مواد ایک رافضی کے مواد سے میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ رافضی کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کا خالی تشیع ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں اشکالات کا ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ لوگ رفض کی طرف مائل ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ مولانا مودودی کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت پر اہل علم کے بہت سے اعتراضات ہیں، کیونکہ اس میں تاریخی واقعات کو غلط انداز میں پیش کیا گیا جو میں نے پوری بحث کے اندر ثابت کیا۔ مولانا صاحب نے کتاب میں تاریخی حقائق کو مسخ کیا، جیسے آدھے ادھورے متون پیش کیے، غلط نتیجے نکالے، خلفائے راشدین پر غیر منصفانہ انداز میں جروحات کی کہ سیدنا عثمان یہ کرتے تھے، سیدنا ابو بکر یہ کرتے تھے، سیدنا علی نے یہ غلط فیصلہ کر دیا۔ صحابہ کرام کے مقام کو مجروح کرتے ہوئے عدالت کے اندر ایک عجیب و غریب کہانی بیان کی، ٹھیک ہے، کہ بھئی میرا تو یہ عقیدہ ہے، میرا تو یہ ماننا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ تاریخی روایات کے اندر غلط منہج کا انتخاب کیا
اور علمی دیانت اور مورخانہ اصولوں کی خلاف ورزی کی، ایک بھی چیز کو اصول کے اوپر قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، مولانا مودودی کی یہ کتاب کوئی تاریخ کے اندر شورۂ آفاق کتابوں میں سے کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے بارے میں منفی ایجنڈا اس کو اختیار کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس کتاب کو مسترد کیا ہے۔ اس کا رد لکھنے والے علماء نے واضح کیا ہے کہ مودودی صاحب نے ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر تاریخی حقائق کو مسخ کیا ہے، اور یہ کتاب امت میں خلفشار اور انتشار کا سبب بنتی ہے، اور اس کے نظریات کو قبول کرنا علمی بددیانتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی اس ویڈیو میں خلافت اور مملوکیت کو الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پر جتنا بھی پاسبل تھا اس مختصر سے ٹائم کے اندر ہم نے بیان کیا ہے، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی، ورنہ پاسبل نہیں تھا۔ اب یہ حوالوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بندہ میرے سے لائیو میں آگے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ انبار ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر ایک ایک حوالے کے اوپر بات کر سکتے ہیں، لیکن حوالے جو ہیں وہ مستند ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپیکر اتار دو۔